ادب سرائے، صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے، راجہ گدھ، بانو قدسیہ، قسط نمبر 25۔ بمبور ڈرامے کی ریکارڈنگ کے لیے دوسرا دن ڈیڈ لائن تھی۔ میں چاہتا تو ناہید کی جگہ کسی اور لڑکی سے کام نکال سکتا تھا، لیکن مجھے نازک مزاجوں سے بڑا عشق ہے۔ ریڈیو اسٹیشن کی نوکری بھی مجھے اس لیے پسند آ گئی کیونکہ یہاں بھی چوبے، ٹوٹے، بنگے اڑب، ملائم سب نازک مزاج تھے، خاص کردہ وہ آرٹسٹ جس کی ضرورت پروڈیوسروں کو کم تھی اور جن کی نازک مزاجی اس ضرورت کو کمتر کر دیتی تھی۔ ناہید سے معافی مانگ کر اس کی انا کو بحال کرنے کے لیے میں ہیرا منڈی گیا۔ میں اپنی نئی موٹر سائیکل پر سوار تھا۔ اس کی نمبر پلیٹ، ہینڈل، سیٹ سب چمک رہے تھے۔ موٹر سائیکل نیا ہو اور اپنا ہو تو یوں لگتا ہے جیسے عربی گھوڑا رانوں تلے آ گیا ہے اور آدمی زمین کی بجائے بادلوں میں اڑ رہا ہے۔ داتا دربار سے آگے دو رویہ سڑک پر رش نسبتاً کم محسوس ہوتا ہے۔ سڑک کی دوسری جانب نالے سے ادھر لال پیلی ڈوروں کے تانے پر کچھ مزدور صورت مانجھا پھیر رہے تھے۔ ہیرا منڈی کو دراصل دو راستے جاتے ہیں۔ ایک لیڈی ویلنگٹن کے پہلو سے گزر کر ہیرا منڈی پہنچتا ہے۔ میں بادشاہی مسجد والے راستے پر بڑے خطرناک طریقے سے موٹر سائیکل چلاتا بازار میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے نہ کبھی میں ناہید کے گھر گیا تھا، نہ ہی ان گلیوں سے واقف تھا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد میں ناہید کی گلی میں جا نکلا۔ ناہید کے گھر کے بالکل سامنے رانی بینڈ والوں کا چوبارہ تھا اور اس وقت وہ پگڑیاں سروں پر لپیٹتے، کلارنیٹ، بھونپو باجے اور ڈھول اٹھائے تنگ سیڑھی سے اتر رہے تھے۔ گلی صاف ستھری اور سنسان تھی۔ بینڈ والوں کے کوٹھے پر ان کا بورڈ نصب تھا جس کے نیچے رقم تھا کہ باوردی آنے کے ریٹ مختلف ہیں۔ جس وقت اکا دکا سر بجاتے رانی بینڈ والے نکڑ پر غائب ہو گئے، میں نے چوتھی مرتبہ ہارن بجایا، لیکن ناہید کے سہ منزلہ مکان سے کوئی برآمد نہ ہوا۔ اس سے پہلے گھنٹی بجانے پر بھی کوئی باہر نہ نکلا تھا۔ اس کے بعد میں نے دروازے کا کنڈا تختے سے بجانا شروع کر دیا۔ جس وقت ایک 7-8 سالہ لڑکی باہر نکلی، میرا ارادہ ناہید کو کاسٹ کرنے سے بالکل اکتا چکا تھا۔ بڑے محرابی پھاٹک کے پیٹ میں بنے ہوئے تاکچہ نما دروازے سے وہ باہر نکلی۔ اندر ایک بھینس بیٹھی جگالی کرنے میں مشغول تھی اور مشین چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ ناہید بی بی ہیں؟ لڑکی نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ آرام سے کھڑی املی کھاتی رہی۔ کیا ناہید بی بی کا گھر یہی ہے؟ وہ آرام سے کاغذ چاٹنے میں مشغول تھی۔ منی، میں ریڈیو اسٹیشن سے آیا ہوں۔ کیا یہ ناہید کا گھر ہے؟ ریڈیو آرٹسٹ ناہید کا؟ اب منی کی زبان فرفر چلنے لگی۔ اچھا جی، آپ ریڈیو اسٹیشن سے آئے ہیں؟ باجی تو صبح کی ریڈیو اسٹیشن گئی ہوئی ہیں، ناشتہ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ بابا علی آج صبح ٹکسالی سے نہاری لایا تھا، باجی نے وہ بھی نہیں کھائی۔ خدا کی قسم، صبح بی بی نے اتنے جھڑکے دیے باجی کو، 3 بار میک اپ کرنا پڑا باجی کو۔ 3 بار کیوں؟ وہ میری کم عقلی پر ہنستی۔ باجی رو رہی تھی صاحب جی، پاؤڈر تھوڑی ٹھہرتا ہے اس کے منہ پر۔ جھڑکے کیوں دیے بی بی نے؟ ریڈیو اسٹیشن نہیں جاتی تھی باجی، بی بی کا غصہ ہی برا ہے۔ پرسوں باجی گلزار کے منہ پر کھینچ کے تھپڑ مار دی تھی۔ باجی گلزار گری منجے پر، پاوا لگا گال پر، 2 ٹانکے لگے۔ پھر سارا دن بی بی بیٹھی روتی رہی۔ صاحب جی، ریڈیو اسٹیشن کیسا ہے؟ چھوٹی سی لڑکی بڑی پکی باتیں کر رہی تھی۔ کبھی اپنی باجی کے ساتھ آ کر دیکھ لینا۔ باجی کہیں نہیں لے جاتی جی، کہتی ہیں میری پوزیشن خراب ہوتی ہے۔ میں اس شہرزاد سے پتہ نہیں کب تک باتیں کرتا رہا، لیکن اس وقت کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیوں سر جی؟ اس وقت کہاں؟ چوری چوری؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، امنل کھڑی تھی۔ سرخ ہونٹوں تلے اس کے نسواری دانت بھی مسکرا رہے تھے۔ آئے نا غریب خانے پر۔ آج نہیں امنل، آج مجھے ڈرامہ بھمبور ریکارڈ کرنا ہے۔
نہ نہ لارا، چھوڑیں، ہمارا رواج نہیں کہ ایک بار پھنسے شکار کو چھوڑ دیں، چلیں آپ۔ یہ باجی سے ملنے آئے ہیں ریڈیو اسٹیشن سے؟ لڑکی نے قہر بڑی نظروں سے امنل کو دیکھا۔ کیوں، ایک تیری باجی کے ملنے والے ہیں ریڈیو اسٹیشن پر، اور کسی کا کوئی ملنے والا نہیں وہاں؟ چرترو! یک دم لڑکی نے میرا بازو تھام لیا۔ بی بی مجھے مارے گی صاحب جی۔ اوئے ہوئے وڈی ہیجلی، چل جا کر بتا اپنے اندر اپنی کپتی بی بی کو امنل لے گئی ہے ریڈیو والے صاحب کو۔ جا، کھڑی کیوں ہے؟ ان کے گھرانے نے تو دہلیز میں تعویذ بھی دبا رکھا ہے، کوئی اندر داخل ہو گیا باہر جوگا رہتا ہی نہیں۔ چلیں سر جی فوراً یہاں سے۔ اب ایک بازو میرا شہرزاد کے ہاتھوں میں تھا اور دوسرا امنل تھامے ہوئی تھی۔ مجھے ریڈیو اسٹیشن پہنچنا ہے منی، میری ریکارڈنگ ہے۔ باجی کے ساتھ؟ ہاں باجی کے ساتھ۔ منی نے بازو چھوڑ دیا۔ خدا کے لیے سر جی ایک بار میرے گھر چلے چلیں، میری عزت بن جائے گی۔ امنل گڑ گڑائی۔ میں شہرزاد سے نظریں چرا کر امنل کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ہم تھوڑے دور گئے تھے کہ منی بھاگی ہوئی ہمارے پاس آئی اور گھبرا کر بولی، بی بی مجھے مارے گی، آپا جی آپ انہیں ساتھ نہ لے جائیں۔ چل مشٹنڈی، خبردار جو پیچھا کیا ہمارا، پتہ نہیں میرا۔ لڑکی خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں شہرزاد کے ساتھ لوٹنا چاہتا تھا، لیکن امنل میں کچھ ایسی بات تھی کہ میں خوف زدہ ہو گیا۔ گلی تنگ اور خاموش تھی۔ دو رویہ پرانی وضع کے چھجے اور شہ نشینوں والے مکان تھے، جن پر پرانے پینٹ کے جالی دار دروازے اور بوسیدہ کھڑکیاں اس وقت سختی سے بند تھیں۔ رات کو یہاں سے موسیقی کی آواز اور گھنگروں کی جھنکار نکلتی ہوگی۔ اس وقت ان مکانوں کے پٹ کھلتے تو کھانستے ہوئے بڈھے، پان کھاتی اد کھائے امرود جیسی عورتیں اور مٹھیوں میں پیسے بھینچے بچے باہر نکلتے۔ گلی ویران تھی۔ جوان پیشاور عورتیں اس وقت رات جاگے چوکی داروں کی نیند سو رہی تھیں۔ اوپر والی منزلوں سے گدلا پانی رس رس کر گلی کی نالیوں میں پڑ رہا تھا۔ پرانے گھروں کی دیواروں میں پیپل کی کونپلیں پھوٹ آئی تھیں۔ یہ گلی بالکل شانت تھی۔ اس کا رات کے کاروبار کے ساتھ دن کے وقت کوئی تعلق نہ تھا۔ اس کے اندر باہر اس وقت ٹوٹے ہوئے میلے جیسی اداسی تھی۔ دیکھو امنل، میری ریکارڈنگ ہے، پورے 11 بجے ساری کاسٹ جمع ہوگی، پھر انجینئر وقت دے سکے یا نہ دے سکے، اب مجھے جانے دو۔ امنل کے گھر کے سامنے میں نے سماجت سے کہا، سر جی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ آج میرے گھر چل کر ایک بوتل پی لیں، خدا قسم سارے محلے میں میری بڑی عزت ہو جائے گی۔ اب تو کئی سالوں سے میرے گھر نہ کوئی فلم والا آیا ہے، نہ ریڈیو اسٹیشن سے کسی نے خبر لی ہے۔ باہر ڈیوڑی میں اپنی موٹر سائیکل پارک کر کے ہم دونوں اندر صحن میں داخل ہوئے۔ اس صحن کے ارد گرد کمرے ہی کمرے تھے۔ آنگن میں ڈھیلی چارپائیاں پڑی تھیں۔ ان چارپائیوں پر رنگ برنگے مختلف عمروں کے لوگ بیٹھے، نیم دراز اور لیٹے ہوئے تھے۔ جا بجا باسی برتنوں کے ٹرے، کوڑے کی ٹوکریاں، پرانے کپڑوں کے انبار پڑے تھے۔ بچے رو رہے تھے، عورتوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، ریڈیو چل رہے تھے، حساب ہو رہے تھے۔ یہ گھر کسی کا گھر نہیں تھا اور سب کا گھر تھا۔ بہت سا بے مصرف سامان، زائد چہرے اور فرنیچر کی وجہ سے یہاں سب کچھ فالتو اور بیکار نظر آتا تھا۔ امنل میرا بازو تھامے بڑے فاتحانہ انداز میں صحن میں داخل ہوئی۔ میں اس کی ٹرافی تھا اور وہ مجھے جیت کر لائی تھی۔ ہم دونوں بغلی سیڑھیوں سے اوپر والی منزل میں داخل ہوئے۔ یہاں بھی نچلے کمروں کی طرح چاروں طرف کمرے ہی کمرے تھے، لیکن اوپر والی منزل قدرے غیر آباد تھی۔ صحن کی جانب کھلنے والی کھڑکیاں بند تھیں۔ کمرہ بے ترتیب تھا۔ ایک پرانا پلنگ تھا جس پر بوسیدہ کھیس اور نسواری رنگ کی شنیل کی رضائی پڑی تھی۔ الماری کے پٹ بالکل کھلے تھے اور ان میں ٹھسا ٹھس بغیر طے کیے ہوئے کپڑے اٹے تھے۔ امنل نے کمرے میں گھستے ہی الماری کے پٹ بند کر کے اس کے سامنے کرسی رکھ دی۔ بوسیدہ صوفے پر چڑھ کر سڑک کے جانب کھلنے والی کھڑکیاں کھولیں اور مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ اتنی ساری مخلوق یہاں رہتی ہے امنل، تمہارے ساتھ؟ ہاں سر جی، ہمارا رواج ہے، ہم لوگ اپنے بزرگوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ وہ اپنا دوپٹہ اتار کر صوفہ جھاڑنے لگی۔ یہ سب تمہارے بزرگ ہیں؟ بچے، لڑکیاں، سب؟ کچھ بزرگ ہیں، کچھ رشتہ دار ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، کوک پئیں گے کہ فینٹا؟
امنل سچ پوچھو تو کچھ بھی نہیں، ریکارڈنگ ہے میری۔ چائے؟ سبز کہوا؟ چلو چائے صحیح۔ اس نے اپنا دوپٹہ برقع سب پلنگ پر پھینک دیا اور اندر صحن کی جانب کھلنے والے چھجے کی طرف چلی گئی۔ بی بی جی چائے بھجوا دیں اوپر، پارٹی آئی ہے۔ پشت سے وہ بالکل 42 برس کی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس کے کولہے، کمر، کندھے 25 برس کی جوان عورت کے نظر آتے تھے۔ جب وہ صحن کی طرف کھولنے والے دروازے کی چٹخنی لگا کر اندر آئی تو اس کے چہرے پر ہلکی سرخی تھی۔ پارٹی؟ کیا مطلب امنل؟ اس نے آنکھ مار کر کہا۔ سر جی، پارٹی گاہک ہوتا ہے، اب وقت بدل گیا ہے، گاہک کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں کچھ گھبرا کر بولا، لیکن میں تو پارٹی نہیں ہوں امنل۔ سر جی کیا بتائیں، میری عزت بن جائے گی محلے میں، آپ کا کیا جائے گا؟ ویسے بھی اب تو میرے مہمان کی بیوی خاطر ہی نہیں کرتی، اب تو فیروزہ کے دن ہیں۔ فیروزہ کون؟ میری چھوٹی بہن ہے سر جی، اچھے پیسے لاتی ہے مجروں سے، اس کی خاطریں ہوتی ہیں، اس کے مہمانوں کو ککڑ بھون بھون کر کھلاتی ہے۔ میں تو چائے بھی منگوا لوں تو بیوی کو غصہ چڑھ جاتا ہے۔ پتہ نہیں مجھے کیوں امنل پر شدید ترس آ گیا۔ جب آدمی اندر سے شدید بحران کا شکار ہو چکا ہو اور تنہائی کے دشت میں بہت گھوم پھر لے تو عموماً وہ اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے محبت کرنے لگتا ہے، کیونکہ اسے ممتا کی سیکیورٹی درکار ہوتی ہے۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جس میں ایک لا حاصل رابطے کا شکار ہوا۔ مجھے اس کے بوڑھے جسم میں تو شیزگی کی ادائیں دیکھ کر ایسی تکلیف ہو رہی تھی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اسے اس کی جوانی کہیں سے لا کر لوٹا دیتا۔ دراصل یہی وہ وقت تھا جب مجھے بھاگنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بھی میری طرح ادھموا گرج تھی۔ اس گدھ کے ساری زندگی بیابانوں میں، اجڑے تھلوں میں، سوکھے پیڑوں پر کٹی تھی، لیکن ہم مشرب کو سامنے پا کر مجھ سے بھاگا نہ گیا۔ اس میں کچھ ایسی گرمی، لجاجت اور خوبصورتی تھی کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے السر کا درد بھی بھول گیا۔ میری بیوی بھی بہت بدقسمت ہے بیچاری، اگر اس کے گھر 5 بیٹوں کی جگہ 5 بیٹیاں ہوتیں تو آج راج کرتی بیوی، پر ایسی ٹھنڈی قسمت ہے بیوی کی، دے لڑکے پہ لڑکا، دے لڑکے پہ لڑکا، جو کہیں فیروزہ نہ پیدا ہوتی تو ہم سب تو فاقوں مر جاتے۔ خدا قسم بیوی تو اسے بھی میرا قصور ہی سمجھتی ہیں، اس کا بس چلے تو اس کی سزا بھی مجھے ہی دے۔ پہلی بار میں ایک ایسی سوسائٹی میں داخل ہوا تھا جہاں بیٹے کی پیدائش غم انگیز امر تھی۔ 5 بہویں بھی تو آئی ہوں گی اس گھر میں۔ ہماری طرف بہو پیشہ نہیں کرتی سر جی، پیشہ صرف بیٹی کرتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے امنل؟ بظاہر تو کوئی وجہ نہیں سر جی، صرف رواج ہے، لیکن شاید صرف بیٹی ہی ماں کو سارا کچھ دے سکتی ہے۔ بہو پیشہ کرے تو کبھی ساس کو کچھ دے، پھر پیشہ کرانے کا فائدہ۔ اس وقت میں سوشیولوجی کا ایک پرانا طالب علم تھا اور ایک نئے معاشرے، ایک نئی مخلوق سے متعارف ہو رہا تھا۔ کالج والا تجسس مجھ میں ابھرنے لگا۔ شاید کالج سے نکلنے کے بعد ہی ہر طالب علم اصلی معنوں میں طالب علم بنتا ہے۔ امنل، یہاں کس قسم کی لڑکی اچھی طوائف بنتی ہے؟ کچھ تو نشانیاں ہوں گی۔ ہاں سر جی، نشانیاں پکی ہوتی ہیں۔ جس لڑکی کی آنکھ بولے، ہونٹ دعوت دیں، چلتے میں کولہے ہلیں۔ سچی بات ہے سر جی، جس کا جسم نہ بولتا ہو وہ ادھر بھی گرستن رہتی ہے۔ سچی بات ہے سر جی، جس کا جسم نہ بولتا ہو وہ تو ادھر بھی گرستن ہی رہتی ہے۔ آپ کے شہر میں بیچاری بچے پالتی ہے، عورت کا تو انگ انگ بولتا ہو تو کام بنتا ہے۔ میری نگاہوں میں گمسم بھابھی سولت کا چہرہ گھوم گیا۔ ادھر تمہاری طرف بھی کچھ سٹیٹس وغیرہ کا چکر ہے امنل؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یعنی کچھ طبقے وغیرہ، کچھ ذات برادری کا چکر، اونچ نیچ؟ وہ ہنسنے لگی۔ لو سر جی، اونچ نیچ کا چکر کہاں نہیں، چوروں میں اس کا چکر، سمگلرز میں اس کا چکر۔ کچھ چور صرف نقدی سونا چرانے والے ہوتے ہیں، کچھ بھینس بکری کھول کر لے جاتے ہیں، کچھ صرف گٹروں کے ڈھکن اٹھاتے ہیں۔ اور تمہارے ہاں؟ ہمارے ہاں بھی سر جی 3 طبقے ہیں۔ اونچا طبقہ، امیر ڈیرے دار طوائفیں، درمیانہ طبقہ، عزت دار غیرت دار لوگ، رسم و رواج کے پابند، تیسرے غریب مندے حال، سب سے راندی ہوئی بھیڑے حال وہ ٹھکیائی ہوتی ہے جسے ہونٹ لال کرنے جوگے پیسے بھی نہیں ملتے،
اس کا پیٹ، سینہ سب سپاٹ ہوتا ہے، بالوں میں پلاسٹک کے کلپ، جسم پر نائلون کے ایسے پرانے کپڑے جن سے پسینے کی بو آتی ہے۔ اس ٹھکیائی کے کئی حرامی بچے ہوتے ہیں، ایک بیمار شوہر ہوتا ہے، کئی ہرجائی مفت خورے آشنا ہوتے ہیں۔ یہ سوتی بھی بار بار ہے اور کاروبار بھی اس کا ادھار پر چلتا ہے۔ شوہر اس کا مارنے والا چرسیا ہوتا ہے۔ وہ سرجی کئی چکیوں میں پستی ہے، کبھی شوہر کی چکی میں، کبھی بچوں کی چکی میں، کبھی قریبی کبھی ادھار کی چکی میں۔ 30 تک پہنچتے پہنچتے تو اس کا صرف چھچڑا باقی رہ جاتا ہے ہڈیوں پر۔ آپ کو ایسی طوائف نظر آ جائے تو آپ ناک پر رومال رکھ لیں۔ یہ جو آپ کے ادیب شاعر لوگ ہیں وہ کبھی ایسی طوائف کی کہانی نہیں لکھیں گے۔ ان پر کون غزل کہے؟ گندی نالی کے پاس کون بیٹھے؟ بتائیے۔ میں غور سے امنل کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ بہت تجربہ کار اور بوڑھی نظر آ رہی تھی۔ دوسرا مڈل کلاس طبقہ ہے سر جی۔ جس طرح آپ کی مڈل کلاس عورت شریف ہوتی ہے، رسم و رواج کے ہاتھوں ہماری مڈل کلاس عورت پر بھی بڑی پابندی ہوتی ہے۔ اس پر اخلاقی، معاشرتی، ذہنی کئی پٹیاں کسی ہوتی ہیں۔ یہ کرو، وہ نہ کرو، تلوار ٹنگی ہوتی ہے اس کے سر پر۔ انہیں بھی شریف زادیوں کی طرح عشق کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ کیوں؟ طوائف کا تو ازلی دماغ خراب ہے۔ ادھر اس کو عشق ہوا، ادھر وہ بھاگ جائے گی، سارا کاروبار ٹھپ۔ اس لیے تو کنجر، نائکا، گھر والے سب اسے ڈرا دھمکا کر رکھتے ہیں۔ وہ عزت، غیرت، نفع نقصان، لین دین، پردہ، بے پردگی کئی قسم کے نظریات میں جکڑی ہوتی ہے۔ نماز، روزہ، نظر نیاز، عاشورے، کنڈے، 11ویں شریف، گنڈا تعویذ، دم درود سب اس کی زندگی پر چھائے ہوتے ہیں۔ دراصل وہ بھی آپ کی مڈل کلاس عورت کی طرح بڑی جذباتی، وہمی اور ڈرپوک ہوتی ہے سر جی۔ جو رقم وہ کماتی ہے سیدھی ماں کے پاس پہنچتی ہے، کیونکہ مڈل کلاس کی عورت کو اپنی ماں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ اس پیسے سے اس کے بھائی بوسکی کی قمیض پہنتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، بلیک میں ملنے والی سگریٹ پھونکتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ ہر مڈل کلاس عورت کی طرح ڈنڈی مار کر رقم بچانے لگتی ہے۔ کسی گاہک سے علیحدگی میں کچھ رقم موس لیتی ہے، پھر اس رقم سے پان مٹھائی کھانے کا آرام ہو جاتا ہے، کاسٹیوم، جولری خریدی جا سکتی ہے۔ اور اخلاقی طور پر یہ مڈل کلاس کی طوائف کیسی ہوتی ہے امنل؟ شریف ہوتی ہے سر جی۔ عموماً اسے شراب، جوئے اور اپنے پیشے سے نفرت بھی ہوتی ہے، آپ کی مڈل کلاس عورت کی طرح۔ لیکن اس کا حسن بھی 2 روزہ ہوتا ہے۔ عمر ڈھلے پر چاہے وہ اچھی گانے والی ہو، چاہے تہلکہ مچانے والی، سب اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، سب کے سب۔ میں نے امنل کی جانب دیکھا۔ وہ سر سے پاؤں تک چھوڑی ہوئی مڈل کلاس طوائف تھی۔ صرف اسی کو شادی کا شوق ہے۔ جتنی عورتیں ہیرا منڈی سے نکاح کے شوق میں بھاگتی ہیں وہ سب اس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ گرہستی کے شوق میں یہ ساری کی ساری عمر کنجری ہونے کا طعنہ سنتی ہیں اور کبھی لوٹ کر پیشہ کرنے نہیں جاتی۔ ان کی عقل ہمیشہ ان کو خراب کرتی ہے، ان کا دل ہمیشہ ان کی مٹی پلید کرتا ہے۔ اور اونچے طبقے کی طوائف، وہ امنل؟ وہ سر جی ہر جگہ عیش کرتی ہے۔ آپ کی طرف ہو تو ایک مرد کی دولت، اس کا نام، شہرت اس کے کام آتا ہے۔ ادھر کی ہو تو کئی امیر آدمیوں کے گھروں میں سیندھ لگ جاتی ہے۔ آپ کا شاعر جب غزل کہتا ہے اس طبقے کی طوائف پر کہتا ہے، فلم بنتی ہے تو اس کو سامنے رکھ کر، کہانی لکھی جاتی ہے تو وہی نظر میں ہوتی ہے، مشٹنڈی، نہ نماز نہ روزے، لے دے کر ایک مذہب ہے اس کا، کالے کپڑے پہن کر، بڑھیا فرانسیسی خوشبو لگا کر مجلسوں میں جانا۔ سر جی جس عورت کے منسٹر تلوے چاٹیں، جاگیردار ہاتھ جوڑیں، اونچا افسر جس کے گھر میں ٹائی اتار کر بیٹھے، بھلا اس کے کیا کہنے؟ اللہ ادھر منڈی میں تو پیدا کرتا سر جی، پر کسی اونچے ڈیرے دار طوائف کے گھر۔ اس امنل سے میں واقف نہ تھا۔ وہ بڑے تسلسل اور تجربے سے بولنے کی اہل تھی اور اس کی باتوں میں ایک خاص قسم کی منطق تھی۔ پتہ نہیں اس کی گفتگو تھی کہ سوشیولوجی میں دلچسپی۔ اب میں کافی حد تک ریلیکس ہو چکا تھا اور مختلف قسم کے سوال پوچھ رہا تھا۔ چائے کافی دیر میں آئی، لیکن چائے کے ساتھ پرتکلف سامان بھی تھا۔ چائے کا ٹرے میز پر رکھ کر نوجوان لڑکے نے پوچھا، بی بی پوچھتی ہیں صاف چادریں اور غلاف بھی بیچ دوں؟ امنل نے چور نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر کھسیانی ہنسی ہنس کر بولی، لے اور نہیں تو کیا، اور
پان کا بھی پوچھا ہے بی بی نے؟ ہاں وہ بھی بیچتے۔ نوجوان لڑکا ایک بھرپور نظر مجھ پر ڈال کر لجادت سے بولا، سر جی ذرا موٹر سائیکل کی چابی دیں، میں لوہاری سے پتنگ لے آؤں۔ تیری ٹانگیں ٹوٹی ہیں، یہ ریڈیو اسٹیشن سے آئے ہیں، کوئی ایویں کیویں نہیں، جا پھٹا کھا۔ میں نے جیب سے نئی موٹر سائیکل کی چابی نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ نہ سر جی، جو ادھر آتا ہے یہی کرتا ہے، یہ اسی لیے چور ہو جاتے ہیں ہمارے لڑکے۔ اچھا بھائی جلدی آنا، مجھے ریڈیو اسٹیشن جانا ہے، ریکارڈنگ ہے میری 11 بجے۔ یہ کمبخت کبھی جو رات 12 بجے سے پہلے آ گیا۔ امنل نے جھپٹ کر چابی چھین لینا چاہی، لیکن وہ اتنی دیر میں چمپت ہو گیا۔ اب آپ ریڈیو اسٹیشن کیسے جائیں گے؟ تم فکر نہ کرو، آ جائے گا ابھی۔ اس عمر میں سب کو موٹر سائیکل کا شوق ہوتا ہے۔ وہ عمر میں مجھ سے تقریباً 2 گنی تھی، اس کے باوجود اس کی لجاجت، شرمندگی اور کم ہمتی نے عمر میں اسے مجھ سے چھوٹا بنا دیا تھا۔ ریڈیو اسٹیشن پر وہ تھانے دارنی بنی پھرتی تھی، یہاں اس کے چہرے پر کواڑی لڑکی جیسے حیات چھلکنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں یکدم میں اس کے ساتھ بہت آرام دہ محسوس کرنے لگا۔ بڑی دیر تک وہ آؤ بھگت میں لگی رہی۔ مہمان نوازی اس کے ساتھ ایک نیچرل نسوانی فعل تھا، جیسے ماں دودھ پلاتی ہے۔ میں اب اس علاقے کی طبقاتی کشمکش میں دلچسپی لینے لگا۔ تم بھی تو بڑے ٹھسے کی ہوگی اپنے وقت میں امنل۔ تھی جی، پر ادھر مڈل کلاس کی عورت سے کچھ نہیں ہوتا، ٹاکیوں کی گڈی ہوتی ہے وہ تو۔ میں نے ساری عمر اتنی مار شریف عورتوں سے نہیں کھائی جتنی امیر ڈنڈیوں سے کھائی ہے۔ جو بھی اچھا گاہک کبھی ملا بالآخر انہوں نے چھین لیا، جو کام کا گاہک لگا یہ اڑا کر لے گئیں۔ پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چپ ہو گئی۔ امنل بہت زیادہ جی چکی تھی، ان گنت لوگوں سے ملی تھی۔ اس کے تمام خوبصورت کنارے، رنگ روغن، منکش پھول بوٹے ختم ہو چکے تھے، لیکن اس قدر استعمال شدہ ہونے پر بھی اس میں ایک حسن اور خوبصورتی ایسی پیدا ہو گئی تھی جو کہ پرانے کھنڈروں میں ہوتی ہے۔ ایک طرح سے وہ بجھا ہوا سگریٹ تھی، بے دھیانی، بے مصرفی کی انتہا، لیکن کبھی کبھی اس سگریٹ میں آگ کے شعلے خود بخود نکلنے لگتے۔ ریڈیو اسٹیشن پر وہ اور ہوتی، گھر پر ایک اور امنل ملتی، بازار میں اس کا رنگ بالکل انوکھا ہوتا۔ نوجوان کے جانے کے بعد چادریں اور غلاف آ گئے۔ امنل نے بستر صفائی سے بچھایا اور مجھ سے نظریں چرائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ ریکارڈنگ کا ٹائم نکل گیا، شام کے سائے گہرے ہونے لگے، لیکن نوجوان موٹر سائیکل لے کر نہ لوٹا۔ میں چلا تو جاتا، لیکن دوبارہ میں موٹر سائیکل لینے ادھر نہ آنا چاہتا تھا۔ جب ہم رات کا کھانا کھا چکے تو امنل نے لجادت سے کہا، سر جی اب آپ چلے جائیں، خدا قسم وہ تو چاہے کل تک نہ آئے، الو کا پٹھا۔ مجھے دوبارہ ادھر آنے سے خوف آ رہا تھا۔ خیال تھا کہ اگر ایک دفعہ اور میں ادھر آیا تو پھر میں کبھی یہاں سے نہ جا سکوں گا۔ بازار جاگ اٹھا تھا اور موسیقی کی آواز اب ادھر بھی آنے لگی تھی۔ آپ سو جائیں سر جی، میں ادھر صوفے پر لیٹی رہوں گی، صاف بستر ہے۔ میں چپ چاپ سگریٹ پیتا رہا۔ وہ لجادت سے پلنگ کے پاس کھڑی تھی۔ اتنی عمر کی عورت کو میں نے اس قدر بے بس کبھی نہیں دیکھا۔ آپ ٹیکسی پر چلے جائیں سر جی، میں کل ریڈیو اسٹیشن آپ کو موٹر سائیکل بھجوا دوں گی۔ میں چپ رہا۔ یہ رضائی صاف ہے، اس میں کوئی نہیں سویا سر جی۔ اس نے منہ پرے کر لیا، شاید وہ رو رہی تھی۔ میں نے جوتیاں جرابیں اتاری، ٹائی کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا اور چپ چاپ پلنگ پر دراز ہو گیا۔ ادھر آؤ امنل۔ جی سر جی۔ میرا نام معلوم ہے نا تمہیں؟ جی۔ تو مجھے قیوم کہو نا۔ یہاں بیٹھو۔ وہ پلنگ کی پائنتی بیٹھ گئی۔ اس کے کندھے، آنکھیں اور ہاتھ بہت خوبصورت تھے۔ یک دم وہ میری ٹانگیں دبانے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو امنل؟ کچھ نہیں جی، جی چاہتا ہے۔ بڑی دیر ہو گئی ہے، میں نے کبھی کسی کی ٹانگیں نہیں دبائیں۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ ڈرتے ڈرتے سرہانے کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کبھی تم نے کسی سے محبت کی ہے؟ لا حاصل محبت، دیوانہ بنا دینے والی، جیسے خالی کنویں میں گونج پھرتی ہے۔ وہ چپ رہی۔ میں کوہنی کے بل ہو گیا۔ پھر میں نے اس کی جھولی میں ہاتھ ڈال کر پوچھا، لا حاصل محبت اور دیوانگی میں کچھ فرق تو نہیں ہوتا امنل؟ تم تو تجربہ کار ہو،
بتاؤ، تم نے کبھی عقل و شعور سے نکل کر محبت کی ہے؟ میرے ہاتھ پر ایک بڑا سا آنسو گرا۔ پھر امنل نے لمبی سانس بھری لیکن خاموش رہی۔ بتاؤ امنل، اس نے منہ پھیر کر کہا۔ ہمیں کیا پتا ان باتوں کا سر جی، ہم لوگ کوئی زخم تھوڑی ہوتے ہیں، زخم تو اور جگہوں سے لگتے ہیں، ہم تو صرف پھاہا رکھتے ہیں زخموں پر، ہمارا تو فرسٹ ایڈ کا محکمہ ہے۔ پھر کسی کا زخم ٹھیک ہوا تمہارے ہاتھوں؟ اب اس کی آنکھوں میں جھڑنے کی طرح آنسو گرنے لگے۔ نہ سر جی، یہ زخم ہمیشہ اسی سے ٹھیک ہوتے ہیں جو انہیں عنایت کرتا ہے، کبھی کبھی تو یہ اس کے بس کی بات بھی نہیں رہتی۔ میں نے اٹھ کر اس کے دونوں کندھے پکڑ لیے۔ بتاؤ امنل، جب آدمی کسی کو زخم عطا نہیں کر سکتا، خود کسی کا زخم بھر نہیں سکتا، تو پھر وہ جیتا کیوں ہے؟ جیے کیوں چلا جاتا ہے؟ پتہ نہیں کیوں اس نے مجھے سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے بولی، آپ کیوں روتے ہیں؟ روئیں آپ کے دشمن۔ آدھی رات گئے جب میرا موٹر سائیکل نیچے آیا تو میری آنکھ کھلی۔ باہر کے لیمپ پوسٹ کی روشنی تکیے پر اس جگہ پر پڑ رہی تھی جہاں امنل سوئی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کی عمر اس کے چہرے پر لکھی تھی۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے اور ہونٹ لکیردار تھے۔ وہ منہ کھولے ہلکے ہلکے خراٹے لے رہی تھی۔ پہلی بار میں عافیت سے دوچار ہوا، اپنے ہم جنس کی رفاقت ملی۔ گدھ برادری کا کوئی فرد اس قدر قریب پا کر میں نے اسے آہستہ سے اٹھایا۔ امنل، وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ جی سر جی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ ہم دونوں ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، ہمیشہ۔ وہ عجیب طور پر ہنسی اور پھر مجھے تکیے پر دھکیل کر بولی، اچھا صبح صحیح، اس وقت تو مولوی نہیں ملے گا۔ پہلی بار مجھے دیر تک ہنسی آتی رہی، اپنے آپ پر، امنل پر اور ساری دنیا پر۔ ادب سرائے۔